بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ سال میں آتا تو صرف ایک دفعہ ہے، لیکن وہ پورے سال کے لیے کچھ بہت ضروری میسیجز دے کر جاتا ہے۔ رمضان کی ہر ایکٹیویٹی میں ہماری زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی بہت اہم پیغام ہوتا ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان پیغامات کا ادراک کر لیتے ہیں۔ اس سیریز میں ہم رمضان کے انہی پیغامات کو ڈسکس کریں گے۔ رمضان کا سب سے بڑا پیغام، جسے ہم رمضان کی تھیم بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ چینجنگ یور سیلف از ناٹ اے بگ ٹاسک ایٹ آل۔ ہم میں سے ہر شخص کہیں نہ کہیں یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کاش کہ میری نگیٹو عادتیں ختم ہو جائیں، کاش کہ جن ایڈکشنز کا میں شکار بن کر رہ گیا ہوں وہ میرا پیچھا چھوڑ دیں، کاش کہ میری زندگی سدھر کر پٹری پر آ جائے۔ لیکن اس خواہش کے باوجود ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ایسا ہونا بہت مشکل ہے اور اس کے لیے بہت دل گردہ اور جگر چاہیے۔ اسی خیال کی وجہ سے ہماری زندگی جوں کی توں برائیوں سے لت پت رہتی ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو وہ ہمارے اس خیال کو سب سے زیادہ غلط ثابت کرتا ہے۔ آپ کو معاشرے میں ہزاروں کی تعداد میں وہ افراد مل جائیں گے جو سال بھر بری طرح سگریٹ نوشی کی لت میں مبتلا رہتے ہیں۔ تمباکو اور گٹکا جیسی تباہ کن چیزیں ان کی زندگی کا اہم حصہ بن چکی ہوتی ہیں اور چند گھنٹے بھی ان کے بغیر گزارنا ان کے لیے پہاڑ ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ لوگ 14 گھنٹے بغیر ان چیزوں کے گزارا کر لیتے ہیں اور ذرا سا خیال بھی نہیں لاتے۔ اور ان سب سے بڑھ کر انسان کھانے پینے جیسی اپنی بیسک نیڈز کو چھوڑ دیتا ہے۔ رمضان یہ پیغام دیتا ہے کہ جب آپ عقیدہ اور فیتھ کی طاقت کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو پھر ہر تبدیلی آسان ہو جاتی ہے۔ جب انسان 30 دنوں تک پورے دن اپنی بیسک نیڈز سے دور رہنے کی عادت ڈال سکتا ہے تو پھر وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ جب کھانا پینا چھوڑنا اس کے لیے آسان ہے تو پھر تباہ کن ایڈکشن سے جان چھڑانا اور زیادہ آسان ہے۔ بری عادتوں کو اپنی زندگی سے نکال پھینکنا اور بھی ایزی ہے۔ ناجائز ریلیشنز اور فضول اٹریکشن سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا بھی بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ برے خیالات کے قابو سے اپنے ذہن اور دل کو نجات دلانا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حسد، جلن، بغض، عداوت اور نفسانی خواہشات سے دل کو پاک کرنا بھی مشکل نہیں ہے۔ غیبت، چغلی اور سازش کے دلدل سے اپنے آپ کو بچانا بھی دشوار نہیں ہے۔ بس ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ جس طرح رمضان میں ہمارے لمحات کا محور خدا کی ذات بن جاتی ہے، اسی طرح ہم اپنے دن رات کا محور خدا کی ذات کو بنائیں۔ پھر آگے آپ کی زندگی میں انقلاب لانا خدا کا کام ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یعنی روزوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمیں پرہیز کرنے کی عادت پڑ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔